پاکستان کو ایک سنیے، اب اپنی بات سنیے، اگر آپ بات نہیں سنیں گے جواب سنیے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب لیڈر آف دا اپوزیشن بولیں گے تو ان کو بولنے دیں گے؟ حوصلہ کیجئے جی جی ہم بھی مسلمان، آپ ہم سے بڑھ کے نہیں، ہم آپ جتنے مسلمان ہیں۔ سنیں تو جناب اسپیکر، جب پاکستان کو ہر طرف سے دباؤ کا سامنا تھا، ہم نے جرت کے ساتھ وہ فیصلہ کیا، اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سلامتی، اس کے اوپر ہم کسی سے درس لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کی آزادی کے محافظ ہیں، پاکستان کی خود مختاری کے محافظ ہیں۔ اب میں نے ہم کسی قیمت پہ میں نے اچھا بھائی صاحب کو 1 منٹ کے لیے دینا تھا، اب نہیں دوں گا بیکاز آپ ان کی بات نہیں سن رہے، تو پھر ان کی کیسے سننے دوں گا؟ میں نہیں دوں گا آپ کو۔ نہیں، حوصلہ پیدا کریں، اب سچی بات سنیں تو الحمدللہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس کی باغ دوڑ، احسن اقبال صاحب 2 منٹ ہیں پلیز، وضو بھی کرنے اور کافی اس پہ بات ہوئی ہے، ایک کم از کم مناسب وقت دیجئے کہ میں کلیریفائی کر سکوں۔ میں بڑا احترام کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بزرگ ہیں، لیکن میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی ہم نے مثال قائم کی ہے جب 28 مئی 1998 کو امریکہ کے صدر کے 5 فون آئے اور پوری دنیا کا ہم پر دباؤ تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، تو ہم نے پاکستان کو ایک سنیے، اب اپنی بات سنیے اگر آپ بات نہیں سنیں گے جواب سنیے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب لیڈر آف دا اپوزیشن بولیں گے تو ان کو بولنے دیں گے؟ حوصلہ کیجئے جی ہم بھی مسلمان، آپ ہم سے بڑھ کے نہیں، ہم آپ جتنے مسلمان ہیں۔ سنیں تو جناب اسپیکر، جب پاکستان کو ہر طرف سے دباؤ کا سامنا تھا، ہم نے جرت کے ساتھ وہ فیصلہ کیا، اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سلامتی، اس کے اوپر ہم کسی سے درس لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کی آزادی کے محافظ ہیں، پاکستان کی خود مختاری کے محافظ ہیں، اب میں نے ہم کسی قیمت پہ میں نے اچھد بھائی صاحب کو 1 منٹ کے لیے دینا تھا، اب نہیں دوں گا بیکاز آپ ان کی بات نہیں سن رہے، تو پھر ان کی کیسے سننے دوں گا؟ میں نہیں دوں گا آپ کو۔ نہیں، حوصلہ پیدا کریں، اب سچی بات سنیں تو الحمدللہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس کی باغ دوڑ اس جماعت کے ہاتھ میں ہے جو پاکستان کی بانی ہے، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سوورینٹی پر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی میلی نگاہ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے مارکہ حق میں مسلح افواج نے اور حکومت نے ثابت کیا کہ اگر کوئی پاکستان پر میلی نگاہ ڈالے گا تو ہم اس کی آنکھیں نوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی بزدلی کا تانا نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی غفلت کا تانا نہیں دے سکتا۔ جناب والا، اس وقت بہت آسان ہے ٹھنڈے کمروں کے اندر، ٹھنڈے ایوانوں کے اندر ہم تقریر کریں فلسطین کے اوپر، ہم سب، ہمارے دل مجروح ہیں، چھلنی ہے جو ظلم ہوا ہے، لیکن عالم اسلام کے ممالک نے مل کر ایک انیشیٹو لیا کہ اس قتل و غارت گری کو رکوایا جائے۔ جس امن کو فلسطین کے عوام نے سیلیبریٹ کیا، آج ہم اس امن کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آج اگر بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ جاتا تو یہ ہمارے فاضل اراکین اسی شد و مد کے ساتھ تقریر کر رہے ہوتے کہ پاکستان تنہا رہ گیا ہے، پاکستان کو کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور پاکستان اتنے بڑے امن کے منصوبے میں کیوں کر شامل نہیں ہوا ہے۔ یہ آج اگر پاکستان کو سینٹر سٹیج ملا ہے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں اور غزہ میں امن کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے جس کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں۔ جناب والا، کیا آپ مجھے بتائیے
سعودی عرب مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بہترین دوست ملک نہیں ہے؟ کیا ترکی مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا بہترین دوست نہیں ہے؟ کیا قطر مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا بہترین دوست نہیں ہے؟ کیا یو اے ای مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بہترین دوست نہیں ہے؟ اسی طرح کیا بحرین مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا مصر، جارڈن، کویت، موراکو، ازبکستان یہ اسلامی ممالک نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے قتل عام میں حصے دار بننے کے لیے شامل ہوئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے نمایاں جو ملک ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس بورڈ کے ذریعے فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے اور امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور میں اس بات کو اس ہاؤس سے دہراتا ہوں کہ ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستانی قوم کا موقف ہے کہ اسرائیل ایک جارے، ایک سفاک اور ایک ظالم ملک ہے کہ جس کے ہاتھوں، نیتن یاہو کے ہاتھوں مسلمانوں اور فلسطین کے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس اصولی موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اسی موقف کے ساتھ ہم اس بورڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہاں پر اپنے آرام سے گھروں میں بیٹھ کے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اور آزادی کے ساتھ سیاست کرنا آسان ہے، لیکن ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو صبح شام بارود جن پر برستا تھا، اگر آج آسمان سے ان پر بارود نہیں برس رہا تو اس کی بڑی وجہ ان 8 اسلامی ملکوں کا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سیز فائر کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس سیز فائر کو وہاں کے لوگوں نے قبول کیا اور اس بات کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ امن ہمارے لیے ایک موقع لے کر آیا ہے کہ ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ ہمارا جو 1967 کے بارے میں فلسطین کے حوالے سے موقف ہے وہ انچینجڈ ہے۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی ریاست فلسطین کے عوام کا حق ہے، اور اس کے لیے پاکستان پہلے بھی پوری طرح تائید کرتا تھا اور آج بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کا احترام ہے، اور میں ان کو بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس کی جو آبائی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں بنایا تھا، اور ہمارا نعرہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مسلم لیگ کا ہر کارکن اسلام کا محافظ ہے، اور ہم اس ملک کے اندر کوئی ایسا کام یا قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ جہاں تک جو 18 سال کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ آج اسلامی ممالک کے اندر قانون رائج ہے۔ کیا وہ اسلامی ملک اسلام سے خارج ہو گئے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو